اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہمہ وقت رہنمائی کرتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میرے غلاموں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں۔ جب تم میں سے کوئی واش روم میں جائے تو پہلا اپنا بایاں قدم آگے رکھے۔ تو جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے، بڑی سے بڑی بات بھی سمجھاتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سمجھاتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں، تو تم واش روم میں جاؤ تو اپنا بایاں قدم آگے رکھو کہ میں تمہیں ہر طرح کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی طمانیت ہے، یہ اندر کا اطمینان ہے، یہ باطن کی روشنی ہے۔ والکذب ریبہ، جو کذب ہے، جو جھوٹ ہے، وہ عدم اطمینان ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا ہے میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے برعکس جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مومن تو سچائی کا دوسرا نام ہے۔ آقا کریم نے خود ایک دن ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری بات کسی انسان کا قتل کرنا، تیسری بات والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضور یہ جب فرما رہے تھے تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو جب یہ چوتھی چیز بیان فرمانے لگے تو حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے۔ یہ کتنی اہم بات تھی، الا وقول الزور، فرمایا سن لو جھوٹی بات کرنا۔ تو جو گناہ بڑے بڑے ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، یہ چار گناہ ان میں سے بھی آگے بڑھے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، باقاعدہ جھوٹوں کا ذکر کر کے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس لیے مومن اپنی زندگی کے اندر سچ ہی بولتا ہے۔ ہاں کبھی وہ ایسے مشکل وقت پہ پھنس جائے کہ یہاں اس کے لیے جان بچانا مشکل ہو، تو وہاں اس کو اجازت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی عضو کے تلف ہونے کا یا جان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو بعض مواقعوں پہ اسے اجازت دی گئی ہے، یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا پڑ جائے تو اس وقت آپ کوئی ایسی بات بولیں کہ یار میں فلاں سے ملا تھا، وہ تیرے بارے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے، اور تمہاری خواہ کی لڑائی ہے، اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو یہ مجھ سے باتیں کی ہیں۔ تو وہ کہے گا نہیں نہیں میرے دل میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، 5-7 باتیں وہ بھی کرے گا، پھر تو یہ اس کو جا کے بتائے گا کہ وہ تیرے بارے تو یہ کہہ رہے، تو آپس میں دونوں جڑ جائیں گے، قریب پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہ سچ جو دونوں کو آپس میں توڑ دے، دو انسانوں کی تفریق کر دے، تو وہ سچ بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے مقصد خیر ہے، مقصد بھلائی ہے، تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنی ساری زندگی کو سچ کے نور سے مزین کریں، اور زندگی کے کسی مرحلے کے اندر بھی ہمیں جھوٹ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو مختلف معاشرتوں کی رسوم ہم بعض اوقات اپنے سینے لگا لیتے ہیں، اور یہ کل کا دن وہ جھوٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں لوگ جھوٹ بولیں گے، ہمارا میڈیا بھی کوئی ایسی پھل جڑیاں چھوڑے گا، اسی طرح ہمارا پرنٹ میڈیا بھی بعض اوقات کوئی خبر لکھ دیتا ہے اور آخر میں لکھتا ہے یہ اپریل پھول ہے۔ میاں یہ تم خود پھول بنے ہوئے، بیوقوف بنے ہوئے، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، تم خود بیوقوف بن رہے ہو۔ تو اپنی زندگی کو ہمیشہ سچ سے مزین کیجئے، سچوں کے ساتھ ہونے کا کہا گیا، سچ کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی۔ سچ طمانیت قلب کا سبب ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ ریبہ ہے، باطن کی غلاظت ہے، اور فرشتوں کی دوری کا سبب اور ذریعہ ہے، اور رب کی رحمتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو ہمیں ودیعت کی ہے، اس کو سچائی کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو
تو ہماری زندگی طمانیت کے نور سے ہمیشہ منور ہو کے گزرے گی، ہم ایک راحت بھری زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر جھوٹ سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک تنگی، ایک اضطراب اور ایک بے چینی ہوگی جو کبھی بھی ہمارا دامن نہیں چھوڑے گی۔ اللہ ہمیں ہر مرحلہ حیات میں سچ کو نبھانے کی، سچ بولنے کی، سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔